اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مقدسہ 30 جو پچھلی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت کی تفسیر میں دوسری ویڈیو اور دوسرا جز کے طور پہ سمجھ لیں کہ فرشتوں سے جو مشورے کا ایک انداز تھا، اس کا سبب کیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ آل عمران 159۔ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ آیت مقدسہ میں اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اس کا جو مطلب کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی جنات پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں وہ فسادات کرتے تھے، اس لیے شاید کہ فرشتوں نے جنات پر قیاس کر کے ایسا بولا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں جو کچھ رہ جانے والا ایک جز ہے اور اس کی ہلکی ایک وضاحت باقی ہے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔